ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ 5 منٹ لیسن سیریز میں ہمارا ٹاپک چل رہا ہے کامیابی کے 40 اصول۔ اس ضمن میں 29واں اصول جو آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں وہ ہے خوش مزاجی۔ چائنیز زبان کے اندر ایک خوبصورت کہاوت ہے کہ جو شخص مسکرانا نہ جانتا ہو وہ دکان نہ کھولے۔ جو شخص مسکرانا نہ جانتا ہو وہ دکان نہ کھولے۔ اس میں زندگی کی ایک انتہائی اہم وزڈم کو بیان کیا گیا ہے۔ جب ایک انسان کوئی کاروبار شروع کرتا ہے، کوئی دکان کھول کر بیٹھتا ہے، تو وہاں پر ہر قسم کے لوگوں نے آنا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے اندر کئی شکایتی مزاج کے بھی ہوتے ہیں، کچھ بحث و مباحثہ کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ آ کر بلا وجہ کوئی شکایت کریں، یا کوئی جائز شکایت کریں یا ناجائز کریں، یا پھر خام خواہ کی بحث و مباحثہ کے اندر پڑیں، تو اگر دکاندار بھی اسی سطح پر آ گیا اور ان کے مزاج کی تلخی کے مقابلے میں یہ بھی تلخ ہو گیا تو پھر دکان تو چل چکی، بزنس تو چل چکا۔ لہٰذا اسے حوصلے کا، تحمل کا، بردباری کا، برداشت کا مظاہرہ کرنا ہے، اور کسی صورت کے اندر اپنے رویے کے اندر تلخی نہیں لے کے آنی ہے۔ تو یہ دیکھیں، غور کریں، کہا کیا گیا کہ جو مسکرانا نہ جانتا ہو اسے اگلے کے منفی رویے کے باوجود بھی اپنے چہرے پر ہلکا سا تبسم اور مسکراہٹ رکھنی ہے۔ یہ اصول جو یہاں بیان کیا گیا ہے اتنا امپورٹنٹ ہے اور اتنا بنیادی ہے کہ آج کی دنیا کے اندر بزنس کے جو ٹیکنیکس بتائی جاتی ہیں، سکھائی جاتی ہیں، سمجھائی جاتی ہیں، اس کے اندر ایک انتہائی فنڈامنٹل اہمیت کا حامل ہے۔ آپ کسی بھی اچھی کمپنی کے دفتر میں چلے جائیں یا ان کے کسی اسٹور پر چلے جائیں، کسی بھی ایسی جگہ پر جتنی بھی اچھی کمپنیاں ہیں، اچھے ادارے ہیں، اپنے امپلائیز کو جو ٹریننگ دیتے ہیں اس ٹریننگ کے اندر ہی ایک بنیادی چیز ہوتی ہے کہ آپ نے جب بھی کسٹمر آتا ہے تو آپ نے اس کو سمائل دینی ہے، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کو ملنا ہے۔ تو اس میں راز کیا ہے؟ یہی ہے۔ یہ اصول پھر خالی بزنس تک نہیں چلتا ہے بلکہ زندگی کے جملہ معاملات میں اپلائی ہوتا ہے۔ اصل میں اس اصول کی جو بنیاد ہے نا وہ فطرت کے ایک اصول پر رکھی گئی ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ ہم میں سے ہر انسان کی جو فطرت ہے، نیچر ہے، وہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہمارے ساتھ دوسرا اچھے انداز میں بات کرے۔ آپ دیکھیں، اگر کوئی شخص کسی وقت ہمارے ساتھ تلخ لہجے میں بات کرتا ہے، جتنی مرضی وہ شیریں بات کر رہا ہو، بات جتنی مرضی اچھی کر رہا ہو، کام کی کر رہا ہو، اس میں ہمارا فائدہ بھی ہو، ہمارا دھیان اس بات کی ویلیو سے ہٹ کر اس کے رویے پر چلا جاتا ہے، اور ہمارے دل کے اندر ایک وحشت، ایک نفرت سی پیدا ہونے لگتی ہے کہ یار یہ میرے ساتھ بات کیسے کر رہا ہے۔ تو یہ انسانی فطرت کا ایک اصول ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ملنے والے ہیں ہمیں آنر دے، ہمارے ساتھ اچھے انداز میں پولائٹ لہجے کے اندر بات کریں۔ تو یہی ہر انسان یہی چاہتا ہے۔ دو آدمی اگر آپس میں لڑ رہے ہو نا، لڑتے لڑتے بحث مباحثہ کر رہے ہیں اور تلخ ترش جملوں کا تبادلہ کر رہے ہو، ایک آدمی اگر پہل کرتے ہوئے اپنے چہرے پر ہلکی سی سمائل لے آئے تو ساتھ ہی آپ دیکھیں گے دوسرے کا رویہ بھی بدلنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ بڑے کمال کی چیز ہے۔ اور اگلی بات جو آپ کو بتانی چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یہ خوش مزاجی کا حصہ ہے، مسکراتے ہوئے ملنا۔ اگلی بات جو بتانی چاہتا ہوں کہ اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں نا، ان کا حسن یہ ہے کہ وہ اصل میں تو آپ کے اخروی فائدے کے لیے ہے کہ آپ جس بھی بات پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اللہ کا رسول آپ سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر آپ کو اجر و ثواب دے گا، اپنی جنت کے اندر داخل کرے گا۔ بیسک مقصد تو ہمارا یہ ہوتا ہے اسلام کو فالو کرنے کا، اسلام کی تعلیمات کو اپنانے کا۔ مگر آپ یہ دیکھیں کہ جس بھی تعلیم کو آپ دیکھیں گے نا اس کا ساتھ ساتھ آپ کو کوئی نہ کوئی دنیاوی فوری نقد بینیفٹ بھی ملے گا۔ آپ جس بھی چیز پر آپ حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کھانا کھاتے ہیں تو سنت کا ثواب تو آپ کو ملنا ہی ملنا ہے، پلس جس انداز میں حضور علیہ السلام نے کھایا کھانا وہی انداز دی بیسٹ ہے حکمت کی روح سے، اس کے نتیجے کے اندر آپ کو بینیفٹ نقد بھی ملیں گے۔ یہی معاملہ یہاں ہے۔ حضور علیہ السلام کی یہ مستقل سنت ہے، ہلکا سا تبسم چہرے کے اوپر رکھنا اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ لوگوں سے ملنا، یہ حضور علیہ السلام کی مستقل سنت بھی ہے، اور حضور علیہ السلام نے اس کی تلقین بھی فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ دوسروں کے ساتھ ملتے ہوئے چہرے کے اوپر مسکراہٹ اور کشادگی کا ہونا یہ بھی صدقہ ہے۔ اب صدقے کا عمومی مفہوم کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں کوئی مال دولت وغیرہ خرچ کرنا،
حضور علیہ السلام نے اس کے مفہوم کے اندر جو ایکسٹینشن پیدا کی، اس ایکسٹینشن کے اندر اس چیز کو بھی شامل کر دیا کہ جس دوسرے سے ملتے وقت چہرے کے اوپر اسمائل لے آنا اور مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنا، یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں صدقہ سمجھا جاتا ہے، اور اس پر انسان کو اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔